زندگی اخلاق سے گزرتی ہے، شکلوں سے نہیں گزرتی، شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی، اخلاق سے گزرتی ہے۔ دو واقعے اوپر نیچے ہوئے، ایک خاتون میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہا مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے، اربوں پتی نہیں، کھربوں پتی ہے، اور زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے۔ اور چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، کہا مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے پر میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے، میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے، ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ، چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلو۔ اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی رائے کو ترجیح دو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے۔ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے عورت عورت سے نہیں بولتی، مرد مرد سے نہیں بولتا۔ ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں، یہاں سے اٹھ کر سب ایک دوسرے کو جو لڑے ہوئے صلح کر لینا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، ایک دوسرے کے گلے لگ جانا، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کر دینا۔ اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح اتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کے صلح کرتے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتے ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو؟ جی چوری کرائی، یوں سر ہلاتا ہے، ڈاکہ، نماز نہیں پڑھنے دی، ایک لمبی فہرست ہوتی ہے۔ ایک لنگڑا شیطان کالا جا پچھو کھلو کے آندا ہے، استاد جی میاں بیوی نو لڑایا، کا پتر شاباش تو اگاں آ جا آ جا آ جا آ جا آ جا، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو پاس بٹھائے، اور کمبخت تو یہ ہے اصل کام۔ خامد اور بیوی کی لڑائی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، نسلیں۔ ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والے لڑکے نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی، ماں باپ کی لڑائی، ماں باپ کی لڑائی۔ تو میرے بھائیوں اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو، سچ بولو، یہ آپ کا دیس ہے، اس کو ٹیکس پورا دو، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اس کے ساتھ فراڈ نہ کرو، اس کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، دیانتداری کی زندگی گزارو، سچائی کی زندگی۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو احترام دو، سب کی قدر کرو۔ کون اللہ کے ہاں سہاگن ہے یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا، لیکن تمام کو احترام دو، تمام کو عزت دو۔ ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو گئے، غیر مسلم کا میرے نبی کھڑے، کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں، آپ نے کہا انسان تو ہے، انسان تو ہے، اب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو بھائیو تمام اہل مذاہب کو عزت دو، احترام دو، تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا معاشرہ ایک خوبصورت جنت کا منظر بن جائے گا۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا، ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا، ایک دوسرے سے صلح کرو گے نا اٹھ کے، اور جب آپ کچھ اپنی ترتیب کے ساتھ 4 مہینے 40 دن کا کوئی نظام بنا لو، نصاب بنا لو، اس سے انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی میں دین آئے گا۔ اور ایک آخری بات کہہ کر میں دعا کراتا ہوں، دیکھو میرے بھائی بہنوں، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم گناہ گار ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اس کے بعد صرف ایک دفعہ مجھ سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ کسی میں اتنا ظرف ہے؟ اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ تو میرے آپ کے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں، میرے آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ چند سال میں کوئی کتنے گناہ کر لے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے زندگی بھی لے لے، طاقت بھی لے لے، زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے، پھر ایک دفعہ آ کر کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا۔ تو میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، توبہ کرنا پسند ہے۔ میں ان ساری مسورات سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آج تک جو ہم نے کیا یا اللہ میری توبہ، آئندہ تیری مان کے چلوں گا، اس کی نیت کرتے ہو سارے بھائی بہن؟
کرتے ہو تو میرے ساتھ کہو ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اتنا سا کون اگر مستورات نے آپ نے دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم سارے گناہ معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو